محترم جناب علاؤدین خان صاحب، السلام علیکم۔ اہل سنت.نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے دو سوال موصول ہے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ حربی کے معنی کیا؟ دیکھیے، ایسا ملک جو کبھی مسلمانوں کے تصرف میں نہ رہا ہو اور مسلمانوں کی کبھی وہاں حکومت نہ رہی ہو تو اس کو دارالحرب کہتے ہیں، اور دارالحرب میں رہنے والے کافروں کو حربی کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں مسلمان جہاد کے ذریعے سے کسی ملک پر قبضہ کر لیں جو کافروں کا ملک ہوتا ہے، اور اس میں مسلمان کافروں کو دعوت اسلام دیتے، اگر وہ دعوت اسلام قبول نہ کریں تو وہ یہ قبول کر لیں کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ دیں گے، یعنی ٹیکس دیں گے۔ انہوں نے اگر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کے امیر کو تسلیم کر لیا تو جب وہ جزیہ دیں گے تو یہ جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہے، تو یہ کافر جو ہیں باوجود کافر ہونے کے جب اسلامی ملک میں رہیں گے وہ ذمی کہلائیں گے۔ یعنی ذمی کا مطلب کہ ان کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کے ذمے ہوگی۔ خالصتاً کوئی کافر ملک ہو اور وہاں کافروں کی حکومت ہو اور وہ ملک کبھی بھی مسلمانوں کے تصرف میں نہ رہا ہو تو اس کو دارالحرب کہتے ہیں، اور دارالحرب میں رہنے والے کافر کو حربی کافر کہتے ہیں۔ دوسرا آپ نے مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا بھارت حربی مملکت ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ہندوستان دارالاسلام۔ اس کی وجہ یہ کہ انگریز پہلے مسلمانوں سے اس نے ملک کو چھیننے بعد جب اس کی تقسیم ہوئی تو اب ظاہر ہے کہ اس ملک پر ہندو قابض ہیں، اس لیے بھارت کو دارالحرب نہیں کہیں گے بلکہ بھارت یعنی انڈیا پورا دارالاسلام ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ۔ محترم جناب علاؤدین خان صاحب، السلام علیکم۔ اہل سنت.نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے دو